السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے راہ حق۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے تھے اور 11 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے آگے آج پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو گناہوں پر پکڑا اور انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہہ دیں تم عنقریب مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ذکر چل رہا تھا ان لوگوں کا جو کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے ہیں، اور انہوں نے قرآن کو یا توریت کو یا زبور کو یا انجیل کو یا اس سے پچھلی کتابیں صحیفے جو تھے ان کو جھٹلایا۔ ان کے لیے ان کو کہا گیا تھا وہ دوزخ کا ایندھن ہے اور ڈیفینیٹلی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو وہ ان کی اگزامپل دیتے ہوئے قرآن کہہ رہا تھا جیسے فرعون والے تھے اور ان سے پہلے، یعنی کہ عاد، سمود اور اس طرح کی پچھلی قوموں جو تھی، حضرت نوح کی قوم، اس کے بعد جو آئیں گے، قرآن کے جو بعد آئیں گے، ان کا بھی یہی حال ہوگا، ان کے لیے بھی سخت عذاب ہوگا اور اللہ ان کو ان کے گناہوں پر پکڑے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں پر پکڑا اور انہیں سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کہہ دیں تم عنقریب مغلوب ہوگے، تم ہار جاؤ گے، تم اس لڑائی میں، حق و باطل کی لڑائی میں نہیں جیت سکتے، تم عنقریب ہار جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ یہ دو اس بات کے، اس آخری والی بات کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، عنقریب تم ہار جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تم یا تو تم دنیا میں ہانکے جاؤ گے یا دنیا میں تم ہار جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، ہار جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن تم ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں عنقریب، تو اس کا مطلب ہے عنقریب قیامت آنے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آخر الزماں کا سٹارٹ تو ہو گیا تھا، لیکن آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہاں پہ معاملات بہت تیز ہو گئے ہیں اور آخر الزماں کے بڑے معاملات کا دروازہ کھل رہا ہے۔ وہ بڑے معاملات شروع ہونا چاہ رہے ہیں، بلکہ اگر یوں کہنا چاہیے کہ بڑے معاملات شروع ہو چکے ہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا، آج اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ آج تو توریت ہے نہیں، زبور ہے نہیں، انجیل ہے نہیں، اور قرآن ہے۔ تو قرآن کا انکار کرنے والے تمام لوگ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے تم عنقریب ہار جاؤ گے۔ ایک معاملہ ابھی جب یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے، عنقریب ان کو ایک ہار ہوئی ہے اور ایک مکمل ہار ہوئی ہے۔ یہ لوگ کون؟ جو اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، کفار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، سو کالڈ مسلمان بھی ہیں، جو کہ اللہ کی کتاب کا اس طرح تو انکار نہیں کرتے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یا یہ اللہ کے احکامات نہیں ہیں، لیکن وہ اس طرح انکار ضرور کرتے ہیں کہ وہ اس کو لاگو نہیں کرتے، وہ اللہ کی شریعت کو کہیں امپلیمنٹ نہیں کرتے، جہاں پہ اختیار ہے وہاں پہ بھی نہیں کرتے، جتنا سا ان کی پاس گورنمنٹ یا اختیار یا معاملات جتنے ان کے ہاتھ میں ہیں وہاں پہ بھی نہیں کرتے، اپنی چاہت سے نہیں کرتے، کوئی پریشر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں کوئی پریشر نہیں ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ جب آپ کی گورنمنٹ ہے تو کوئی پریشر نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں، تو پھر اور متولی بھی بنے بیٹھے ہیں، ٹھیکیدار بھی بنے بیٹھے ہیں، لیکن نہ خود شریعت لاگو کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ اور اس کی بڑی مثال آپ کو عرب میں ملے گی، جہاں پہ وہ مکہ اور مدینہ کو لے کے بیٹھے ہیں،
نہ وہ خود خلافت کا اعلان کرتے ہیں، شریعت کا اعلان کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، کیونکہ حج ان کے پاس ہے۔ اب یہ صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت دنیا میں کوئی مسلم ریاست نہیں ہے، کوئی مسلم سٹیٹ نہیں ہے، اگر ایک آج کے دنوں میں بن گئی تو یہ اللہ کی نعمت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ایک اسلامک سٹیٹ دے دے، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا تو سکیں کہ یہ ہے اسلام کا نظام جس کے لیے ہمارے نبی آئے تھے، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں۔ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ ہم یہاں پہ اسلام کی یہ تجربہ گاہ ہوگی، اور یہاں پہ ہم اسلام کو لاگو کر کے لوگوں کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہوتا ہے اسلام، یہ ہوتا ہے اسلام کا نظام۔ اس سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ہمارے پاس آئیں گے، اور یہ بہت بڑی عبادت تھی، بہت بڑی تبلیغ تھی، اپنے سسٹم کو دکھا کے، اپنے عمل کو دکھا کے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، صرف باتوں سے نہیں۔ تو خیر وہ ہم نہ کر سکے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہم یہ کر لیں، اللہ سے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کا انکار کر دیا ان کو اعلان کر دو، ان کو بتا دو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اسی دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے، اور پھر بعد میں قیامت کے بعد تم جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ہے ٹھکانہ، اور وہ ٹھکانہ برا ہے۔ لوٹ جانے کی، ہم نے لوٹ کے وہیں پہ جانا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ کی ہاں جا کے ایک برے ٹھکانے کی طرف لوٹ جانا بہت برا ہے۔ البتہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشانیاں ہیں جو باہم مقابل ہوئے، ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا گروہ تھا وہ انہیں کھلی آنکھوں سے اپنے سے ڈبل دو چند دکھائی دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ بیسکلی جو مثال دے رہا ہے وہ انڈیویجولز کی، انفرادی نہیں ہے، گروہوں کی یا مملکتوں کی یا ایمپائرز کی، ریاستوں کی مثال دے رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ریاستیں، اب یہ آگئی فوراً گروہ اور ریاست کا ذکر آ گیا، تو وہ لوگ جو بحیثیت قوم قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ عنقریب مغلوب ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے ساتھ میں ایک عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، وہ عنقریب میں اس کے اوپر حاوی آ جاؤں گا۔ یہ ذاتیات کے لیول کی بات نہیں ہے، انفرادی لیول کی بات نہیں ہے، یہ قوموں کی بات ہے۔ تو ہمیں سورہ آل عمران میں ایسی بہت ساری باتیں آئیں گی جو ہمیں رہنما اصول بتائیں گی ایک مسلم سٹیٹ کے لیے، ایک اسلامک ریاست کیا ہونی چاہیے، کس طرح وہ ریئیکٹ کرے، کس طرح وہ ایکٹ کرے، کس طرح وہ اپنے معاملات رکھے، کس طرح وہ اپنی فارن پالیسی رکھے، اور کیا اس کو ایز اے سٹیٹ جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے وہ بچ سکے اور اسلام کا ایک روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دو ان دو گروہوں کی جو باہم ایک دوسرے سے لڑے۔ ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں، یہ حزب اللہ تھا، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کا گروہ، اللہ کے حواری۔ ایک حزب الشیطان ہوتا ہے، شیطان کے حواری، شیطان کے ساتھی۔ تو ایک گروہ لڑتا تھا اللہ کی راہ میں اور دوسرا کافر تھا، یعنی کہ وہ ناحق تھے، حق آپ تھے، حق و باطل، وہ باطل تھے، اور ایک گروہ حق پہ تھا، اور وہ انہیں کھلی آنکھوں سے دو چند دیکھتے تھے، وہ ان کو اپنے سے ڈبل دیکھتے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے حمایت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی صورت میں، کسی ایک معاملے میں، کسی ایک مارکے میں، فائنل فیصلہ نہیں، کسی ایک مارکے میں باطل غالب آ جائے، ہو سکتا ہے حق کی تربیت مقصود ہو سکتا ہے حق کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنا ہو، تو ایک مارکے میں ہو سکتا ہے ایسا، لیکن
الٹیمیٹلی ہمیشہ حق کی ہی فتح ہوگی۔ تو اگر آپ اس کا یہ مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کبھی باطل کی فتح دیکھیں تو جان لیں کہ وہ ٹیمپریری ہے، وہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، آگے جا کے حق ہی غالب ہوگا۔ تو اللہ اپنی مدد کرتا ہے جسے چاہتا ہے تائید کرتا ہے، بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرت ہے، ایک عقل کی بات ہے، ایک اس طرح کی عبرت کہتے ہیں اس بات کو جسے آپ نصیحت اٹھاتے ہیں، جس سے آپ خوف زدہ ہو کے یا خوشی سے نصیحت اٹھاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ اس میں عبرت کا مطلب، جو اردو میں عبرت کا مطلب ہے خوف زدہ ہو کے نصیحت اٹھانا، لیکن عبرت کا مطلب ایکچولی میں گرامر کے لحاظ سے دونوں ہوتے ہیں۔ بے شک اس میں دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے اور لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما کر دی گئی۔ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے جو چیزیں ان کو مرغوب ہیں، جو ان کی چاہ ہیں، وہ ان کے لیے خوشنما کر دی گئیں۔ بہت انسان، مرد، خاص طور پہ مرد کا ذکر ہے، ان کو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے وہ دنیا میں لڑنے سے، جان دینے سے بھی گھبراتے ہیں، اور یہ مرغوب چیزوں کے خرچ ہو جانے کے خوف سے، یا کھس جانے کے خوف سے، یا گم ہو جانے کے خوف سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا، اور لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما کر دی گئی، مثلاً عورتیں اور بیٹے اور ڈھیر جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے پاس اللہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں کی فکر مت کرو۔ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، جب تم اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلو، تو ان چیزوں کو خاطر میں نہ لایا کرو، جیسے کہ تمہارے پاس عورتیں ہیں، یا آنے والی فیوچر میں تمہارے پاس عورتیں ہیں یا ہیں۔ اب وہ عورتیں بیویوں کی شکلوں میں بھی ہو سکتی ہیں اور لونڈیوں کی شکلوں میں بھی ہو سکتی ہیں، اور بیٹے، اولاد سے زیادہ عزیز چیز کیا ہوگی؟ تو آپ یہ اللہ کی راہ میں جاتے وقت، لڑتے وقت، جہاد پہ یہ مت ان چیزوں کو خاطر میں رہیں کہ پیچھے آپ کے بیٹے بھی ہیں جو آپ کو بڑے عزیز ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے، تو ان کو خاطر میں مت لایا کریں جب معاملہ اللہ کا پڑا ہوا ہو۔ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کی بات ہو تو ان چیزوں کو، اور وہ کیا چیزیں ہیں غور کریں، وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان آج بھی انسان انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مثلاً عورتیں اور بیٹے اور ڈھیروں جمع کیے ہوئے سونے چاندی کے ڈھیر۔ مال و دولت، ایک امیر آدمی جو کہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس کو جہاد پہ جانے سے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے زیادہ مسائل ہیں۔ کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ پھر یہ سونا چاندی، یہ ہیروں جواہرات کے ڈھیر، یہ اتنا مال و دولت کہاں جائے گا؟ تو نشان زدہ گھوڑے، برینڈڈ گاڑیاں، آج کل مہنگی مہنگی گاڑیاں، نشان زدہ گھوڑے تھے کہ جو بہت مہنگے گھوڑے تھے، اور مویشی اور کھیتی، دنیا کا مال اور باغ اور زمینیں، ایمپائرز، محل، تو یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ اگر یہ آپ چھوڑتے ہیں، ان کو سب کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، آپ کی جان جاتی ہے تو یہ سب ختم، آپ کے لیے تو ختم۔ آپ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں، نہ عورتیں آپ کے پاس رہیں گی، نہ بچے رہیں گے، نہ ڈھیروں سامان، ہیرے چاندی اور خزانے، نہ نشان زدہ گھوڑے، نہ مویشی، نہ کھیتی، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ تو ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے، لیکن اللہ ہمیں ایشورٹی دیتا ہے، اللہ ہمیں اس کی جو ہے وعدہ دیتا ہے کہ یہ جو پیچھے چیزیں تم چھوڑ کے آئے ہو، اگر یہ سارا کچھ بھی تمہارے پاس تھا تو آگے جو آنے والا ہے وہ ان سے 1000 درجے بہتر ہے، بلکہ ان کا موازنہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو سارا کچھ مل کے پھر وہی بات
مکھی کے پر کے برابر نہیں بنتی. تو جو آگے ہے وہ بہت کچھ ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے بڑی طریقے سے ہمیں بتائی. یہ ساری چیزیں ہمیں بہت عزیز ہوتی ہیں اور انہی کے پیچھے ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں. کہہ دیں کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ کیا میں ان چیزوں سے بہتر چیزیں تمہیں بتا دوں؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور ان کے رب کے پاس باغات ہیں. اب اللہ کمپیریزن کر رہا ہے اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ اس اگلی دنیا کی چیزیں جو کہ پرہیزگاروں کو ملیں گی، نیک لوگوں کو ملیں گی. اور وہ کیا ہیں وہ سنیں. ان کے کمپیریزن میں اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس کے رب کے پاس باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاک بیبیاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندے کو دیکھنے والا ہے. اللہ بندے کو جج کرنے والا ہے. اللہ بندے کو اس کی نیتیں دیکھنے والا ہے، اس کو جانچنے والا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا چھوڑ کے آیا ہے، یہ میرے لیے کیا کچھ، میری خاطر کیا کچھ یہ سیکریفائس کر کے آیا. تو اللہ جانچنے والا ہے. دیکھنے والے سے مراد ہے یہاں پہ جانچنے والا ہے، پرکھنے والا ہے. اس کو ایکچولی میں اس کے اعمال میں بھی اور اس کی نیتوں میں بھی پرکھنے والا ہے، ایمان بھی ڈیفینیٹلی. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس کیا ہے. یہ بڑی چھوٹی سی گفتگو ہے لیکن یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کے رب کے پاس ہیں باغات. اب دنیا میں آپ کے پاس باغات ہو، جیسے کھیتی اور باغ اللہ کہہ رہا تھا، تو کوئی کمپیریزن ہے دنیا کے باغوں اور جنت کے باغوں کا؟ میرا خیال ہے کہ اس کا تو تقابلی جائزہ لینا ہی بیوقوفی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب یہ ہمیشگی کا جو معاملہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے. باقی چیزیں ٹھیک ہے، آپ کو ایک سے ایک خوبصورت باغ ملتا ہے، خوبصورت جگہ ملتی ہیں. آپ مری جاتے ہیں، مری سے بہتر جو ہے نا وہ ناران کاغان ہے، اس سے اچھا سوات ہے، اس سے آگے وہ ہے، اس سے آگے سوئٹزرلینڈ، وٹ ایور، جو بھی دنیا میں اچھی سے اچھی خوبصورت چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اس سے اسی کی اچھی صورتوں میں آپ فرض کریں آپ نہیں کمپیریزن کر رہے، لیکن پھر بھی آپ جنت ڈال لیں. جنت نظیر کشمیر کو کہتے ہیں، جنت نظیر جنت جیسا. تو آپ جنت ڈال لیں اسی میں سٹیپ میں آگے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پہ صرف آپ کو ایک پرابلم ہے کہ آپ ان قریب دنیا چھوڑ جائیں گے. آپ اس سے بھی پہلے بوڑھے ہو جائیں گے، اس سے بھی پہلے آپ ادھیڑ عمر ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے آپ جوان تھے، اس سے پہلے بچے تھے. تو ایک زندگی میں بھی ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے جو آپ ان چیزوں سے انجوائے کر سکتے ہیں. بچپن میں آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ آپ کا ایک پیریڈ گزر گیا. جوانی آئی، آپ نے اس کو بھرپور انجوائے کیا، لیکن جوانی میں بھی آپ نے ان چیزوں کو جب انجوائے کیا تو وہ خوف آپ کے ذہن سے نہیں جاتا کہ یہ پیریڈ ان قریب ختم ہونے والا ہے. بڑھاپا آ جائے گا، ادھیڑ عمر آئے گی، بڑھاپا آ جائے گا، موت آ جائے گی. تو یہ جوانی میں بھی اگر کسی کی عقل کام کرتی ہو، اس کا ویژن ہو، وہ کچھ آگے دیکھنے والا ہو، اس کی جو ہے ایک ہر انسان کو پتہ ہے اس نے مر جانا، لیکن کچھ لوگ غور نہیں کرتے اس بات پہ کہ کیا فیوچر میں ہونے والا ہے. جو غور کرنے والا وہ تو انجوائے نہیں کر سکتا، اس کو تو یہی خوف کھایا جاتا ہے کہ یہ اتنا کچھ ہے، اتنی عورتیں، اتنے گھوڑے، اتنی زمینیں، اتنا مال و اسباب. تو جنت کے اندر یہ خوف نکال دیا گیا اور بڑی خوشخبری، بڑی بات بتائی گئی ہے. اور اس میں ہمیشہ رہو گے. کیسے؟ ہمیشہ جوان، ہمیشہ پاورفل، ہمیشہ توانا. تو یہ ایک بڑی بات ہے. ان ساری چیزوں کو بھی آپ تب اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی موت کا خوف یا بڑھاپے کا خوف یا ان چیزوں کے چھن جانے کا خوف یا ان میں لذتوں کے ختم ہو جانے کا خوف نہ ہو. دنیا میں ہر لذت ختم ہو جانے والی ہے، جنت کی کوئی لذت ختم ہونے والی نہیں ہے. اور پاک بیبیاں، اب کمپیریزن کریں اس دنیا کی عورتیں اور اگلی دنیا کی عورتوں کا کمپیریزن جو ہے یہ بھی دیکھ لیں. اور اللہ کی خوشنودی،
اچھا، اس چیز کو ہم ابھی جج نہیں کر سک رہے، اس چیز کو ابھی ہم سمجھ نہیں سکیں گے پوری طرح کہ اللہ کی خوشنودی کیا ہے۔ ایون جو اللہ کی خوشنودی اس دنیا میں حاصل کر لیتا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا نعمت ہے۔ اگر آپ فرض کریں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، تو آپ کو یہ تو خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ آگے آپ کو جنت ملے گی، لیکن اس کو آپ یہاں پہ ابھی فیل نہیں کر سکتے کہ اللہ کی خوشنودی کیا چیز ہے، اللہ کا راضی ہو جانا کیا نعمت ہے۔ اس چیز کا جب رزلٹ نکلے گا، آج یہاں پہ خوشنودی ہے، وہاں پہ رزلٹ ہے، اللہ کی خوشنودی کا رزلٹ ہے، تو وہاں پہ جب اللہ کی خوشنودی آپ کو پتہ چلے گا، جب رزلٹ نکلے گا تو پتہ چلے گا کہ اللہ کی خوشنودی کیا نعمت ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ہمیں بتایا ضرور ہے۔ اچھا، یہ بھی آپ اس کو سمجھیں کہ یہ متشابہات میں کی ایک شکل ہے کہ ہم آج اللہ کی خوشنودی کو جج نہیں کر سکتے، مٹیریلائز نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ ہمیں بات بتا دی گئی ہے اور علم والے پختہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے، تو ہم یہ آج اس پہ جج کر لیتے ہیں اور اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی اسی طرح کوئی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جیسے کہ یہ اللہ نعمت بتا رہا ہے کہ اس کے نیچے باغ ہوں گے، اس کے نیچے نہریں ہوں گی، اس سے آگے اللہ نے بڑھایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر اس کے ساتھ جوڑ کے بتایا کہ پاک بیویاں ہوں گی، اور پھر کہا اللہ کی خوشنودی، تو آخری یہ بتایا یہ سب سے بڑی کوئی چیز ہے، یہ کوئی ان باغوں سے بھی بڑی چیز ہے، یہ اس ہمیشہ رہنے سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، یہ ان پاک بیبیوں کے حاصل ہو جانے سے بھی کوئی بڑی چیز ہے، یہ اس سے کوئی اگلا درجہ ہے، لیکن اس کو ہم سمجھ سکیں گے جنت میں جا کے ہی، جب یہ ہم حاصل کریں گے۔ اور اللہ بندوں کو دیکھنے والا یعنی کہ جج کرنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور صبر کرنے والے سچے حکم بجا لانے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور بخشش مانگنے والے ہیں پچھلی رات میں، رات کے پچھلے پہر۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والوں نے بھی یہی گواہی دی، وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ اب ان لوگوں کو جنہوں نے قرآن کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ عذاب میں ہوں گے، اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ یہ کھیتی، یہ باغات، یہ دنیا کی عورتیں، یہ بیٹے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جو تمہارا ریوارڈ ہوگا وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ نے اس کے بعد ان لوگوں کا حال بتایا جو کہ ایمان والے ہیں، جو یہ نصیحت قبول کر گئے۔ پہلے بتایا انکار کرنے والے اللہ کی آیات میں، پھر ان کو ایک نصیحت کی گئی، اور پھر یہ بتایا کہ جو اس نصیحت کے بعد ایمان لے آئے ان کا کیا دنیا میں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں، ان کا کیا ایمان ہے، وہ کن باتوں سے اللہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، تو نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، ہمیں ہدایت دی، ہم ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں معاف کر دے جو ہم پہلے کرتے رہے، ہماری پچھلی روش پہ ہماری پکڑ نہ کر، ہمارے پچھلے اعمال پر، پچھلے اعتقاد پر، پچھلے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ کر، سو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمیں سمجھ آ گئی کہ دوزخ بری جگہ ہے اور جنت اچھی جگہ ہے، سو ہمیں بری جگہ کے عذاب سے بچا لے۔ اور صبر کرنے والے اس کے بعد، جب ان کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس دنیا کی عارضی مصیبتیں پڑیں تو وہ اس پر صبر کرنے والے ہوں اور سچے ہوں، حکم بجا لانے والے ہوں۔ جب وہ ایمان لے کے آئیں گے، کوئی بھی ایمان لے کے آئے تو اس پہ سختیاں پڑیں گی، دنیا اس کے اوپر پڑے گی، دنیا اس کو تنگ کرے گی، تو اللہ کہتا ہے
کہ یہ لوگ تو دنیا کے جب ایمان لاتے ہیں تو دنیا کی سختی کو وہ ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، حالانکہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے تاکہ تمہیں بڑا ریوارڈ دیا جائے۔ تو اللہ کے امتحان کو اللہ کا عذاب مت سمجھو، دنیا میں لوگوں کے دی ہوئی تکلیفوں کو، اور جو وہ تمہیں تنگ کر دیتے ہیں، تم پہ زمین تنگ کر دیتے ہیں، تم پہ روزی تنگ کر دیتے ہیں، تمہارے معاملات میں خرابی کرتے ہیں، اس کو اللہ کے عذاب کے طور پہ مت دیکھا کرو۔ تم تو ایمان لائے ہو، تمہیں کس چیز کا عذاب؟ تم تو اچھی بات کر رہے ہو، تم تو اچھی خیر کی بات کر رہے ہو، تم پہ عذاب کیسے؟ یہ تمہارا امتحان ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جج کیا جا رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے، اللہ تمہیں جانچنے والا ہے۔ ابھی بات ہوئی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اور صبر کرنے والے ہو اور سچے حکم بجا لانے والے ہوں، خرچ کرنے والے ہوں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تھوڑا یا زیادہ اس میں سے اسی لحاظ سے خرچ کرنے والے ہوں، اور بخشش مانگنے والے ہوں رات کے پچھلے پہر، پچھلی رات میں، رات کے پچھلے حصوں میں، یعنی کہ صلاح قائم کرنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، اور اللہ کے ساتھ مناجات کرنے والے ہوں، گفتگو کرنے والے ہوں، رابطے میں رہنے والے ہوں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والوں نے بھی وہی کہا کہ وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اچھا، اس کو ہم یہ آیت جو ہے ہم آگے سے اگلے پروگرام میں پڑھ لیں گے، آج بس یہیں تک پڑھتے ہیں، آخری میں وہ کمپلیٹ کر لوں۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور فرشتے اور علم والوں نے بھی یہی کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہی لوگ علم والے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ رحمت والے ہیں جن پہ رحمت کی جائے گی۔ تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ اللہ ہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ نے یہ بات ان کو جب وہ ایمان لے آئے تو یہ بات ان کے دل میں پکی کر دی کہ اللہ ہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ اور وہی معبود ہے۔ تو ان چیزوں پہ ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ جب ایمان اور پختہ ہو جائے گا تو برداشت اور بڑھ جائے گی، سچائی اور بڑھ جائے گی، اور اللہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے حکم بجا لانے والے، تو حکم اور بجا لانے والے ہوں گے، اور خرچ کرنے والے ہوں گے، اور بخشش مانگنے والے ہوں گے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، ایک بڑی ترتیب سے اللہ نے بتایا ہمیں، اور اس کے بعد پھر اللہ یہ ایک باتیں کرتے کرتے اب ایگزیکٹلی اللہ اسلام پہ آ گیا۔ اب اگر ہم وہ فارمولہ قائم رکھیں بالخصوص اور بالعموم والا، تو آگے ہم بالخصوص شریعت محمدی کے بارے میں پڑھیں گے جس کو اسلام کہا جا رہا ہے، اور بالعموم یہ اسلام حضرت آدم سے سٹارٹ ہوا۔ تو آگے ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔